بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیزو، ابھی آپ نے تھمبنیل میں پڑھا کہ جو بغیر برا کی نماز پڑھے گی اس کی نماز نہیں ہوگی اور وہ گناہ کر رہی ہے۔ تو پیارے عزیزو، آئیے گا آج میں اسی پہ روشنی ڈالتی ہوں کہ جو عورتیں بغیر برا کی نماز پڑھتی ہیں، جو بغیر برا کی نماز پڑھے گی، جو لیڈی برا نہیں پہنتی ہے اور نماز پڑھتی ہے ایسے ہی، تو کیا ان کی نماز ہوگی؟ وہ گنہگار ہیں؟ انشاءاللہ یہ ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آئیے گا وہ باتیں نہ جان لیں جو نماز میں پائی جاتی ہیں، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دیکھیں، جب میری بہنیں نماز پڑھتی ہیں تو نماز پڑھنے میں سب سے زیادہ خیال ہمیں کب رکھنا چاہیے؟ جب ہم نیت کریں۔ نیت میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کون سے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو، زبان سے کہنا مستحب ہے، لیکن آپ نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں فجر کی 2 سنتیں پڑھ رہی ہوں، یا ظہر کی 4 سنتیں پڑھ رہی ہوں، یا فجر کی 2 فرض پڑھ رہی ہوں، یا ظہر کے 4 فرض پڑھ رہی ہوں، لیکن آپ کے دل میں پکا ارادہ ہے اور آپ نے فجر کی بجائے ظہر کا وقت کا نام لے دیا۔ آپ کو وقت کا نام تو لینا تھا فجر کا، لیکن آپ نے ظہر کا لے دیا، تو زبان کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ صرف مستحب ہے کہ آپ زبان سے کہہ لیں، صرف یہاں سمجھے کہ دل کا پکا ارادہ کرنا، اسے کہتے ہیں نیت کرنا۔ تو پیاری عزیزو، یہ پہلے ڈاؤٹ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ آپ نے زبان سے کہا ہے یا نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں فجر کی 2 سنتیں پڑھ رہی ہوں، یا ظہر کے 4 فرض پڑھ رہی ہوں، یا 4 سنتیں پڑھ رہی ہوں، یہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ دوسری بات، جب آپ نیت کر کے اللہ اکبر نہیں کہیں گی تو اب آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ کہنا نماز میں فرض ہے، اور اگر آپ نے تکبیر نہیں کہی تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ تو پیاری عزیزو، یہ بہت ضروری بات جاننے کی ہے کہ آپ نے جب نیت کر لی اور آپ جب اپنے ہاتھ اٹھائیں تو صرف اپنے کاندھوں تک اٹھائیں، آپ کانوں تک نہ لے جائیں، کیونکہ بعض میری بہنیں کانوں تک لے جاتی ہیں۔ نہیں، عورتوں کو صرف کاندھوں تک لے جانے ہیں، اپنے سانوں تک، سانے کہتے ہیں کاندھوں کو، کاندھوں تک لے جائیں، اتنی بلند آواز سے کہیں تکبیر جو خود سنیں، اتنی زور سے بھی نہیں کہ پورے آپ کے آس پاس کی سنیں، نہیں، اتنی زور سے بولنا ہے آپ کو تکبیر کہ آپ خود سن لیں۔ لیکن آپ نے تکبیر ہی نہیں کہی اور ہاتھ باندھ کر آپ اور نماز پڑھنا شروع کر دی، آپ نے اعوذ، ثنا، بسم اللہ اور الحمد شریف، سب جو نماز میں آیتیں صورتیں پڑھی جاتی ہیں، آپ نے وہ شروع کر دی، تو اب آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر کہنا نماز میں شرط ہے، فرض ہے۔ تکبیر کے بغیر نماز شروع نہیں ہوگی۔ تو پیاری جو پہلی غلطی ہماری یہاں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ہمیں، کہ ہم جب نماز پڑھیں تو ہمیں تکبیر کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ہم نے جب ہاتھ اٹھائیں تو تکبیر اتنی بلند آواز سے کہیں کہ خود سنیں، اللہ اکبر، اور کہہ کر کے اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے کلائی پر رکھیں اور 3 انگلیوں کو کلائی پہ رکھیں اور 2 انگلیوں سے، انگوٹھے سے اور چھوٹی انگلی سے کلائی کو باندھ لیں۔ پھر آپ کو ثنا پڑھنی ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی نے ثنا نہیں پڑھی، وہ ثنا پڑھنا بھول گیا اور اس نے اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھ کے کیا نماز شروع کر سکتا ہے؟ اس کی نماز ہو جائے گی۔ پیاری عزیزو، دیکھیں، ثنا پڑھنا ایک دعا ہے، کوئی فرض نہیں ہے اس میں کہ آپ کو پڑھنی ہے ثنا، لیکن ہاں، آپ نے اعوذ بسم اللہ بھی نہیں پڑھی تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ نے ثنا یعنی سبحانک اللہم نہیں پڑھا تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا شرط ہے، فرض ہے۔ اگر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ لی اور آپ نے ثنا بھی نہیں پڑھی، بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، الحمد شریف پڑھی ہے صرف، تو آپ کو ثنا نہ پڑھیں گی تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، اعوذ اور بسم اللہ نہ پڑھیں گی تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ثنا پڑھ لی، اعوذ پڑھ لی، بسم اللہ پڑھ لی اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لی، چاہے آپ چھوٹی سورت پڑھ لیں، یعنی کہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد آپ نے پڑھا، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے الحمد شریف کو چھوڑ دیا، الحمد شریف کا پڑھنا۔ تو پیاری عزیزو، یہ دوسری بات ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں الحمد شریف ہر حال میں پڑھنی ہے، یعنی ثنا کے بعد اگر آپ کو بھولنے سے کوئی غلطی ہو جائے کہ آپ نے ثنا نہ پڑھی، بسم اللہ نہ پڑھی، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر الحمد شریف نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ تیسری وجہ ہمیں بہت ضروری جاننا ہے۔
پیاری جو اب آئیے گا آپ رکوع میں جاتی ہیں تو رکوع میں اتنا جھکیں کہ آپ کے ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اتنا نہ جھکے کہ بالکل لچ جائیں، بہت زیادہ لچ جائیں، اتنا نہیں جھکنا، صرف اتنا جھکنا کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اور آپ کو 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم۔ لیکن اگر کسی کو زوال نکالنا نہیں آتا ہے اور وہ جیم نکالتا تو اس میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے، تو آپ کو یہ پڑھنی ہے، میں آپ کو بتا دوں، سبحان ربی الکریم، آپ یہ پڑھیں تب بھی آپ کو اتنا ہی ثواب ہوگا۔ اب آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، سیدھے کھڑے ہو کر کے آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ رکوع سجدے میں جائیں گے۔ تو سجدے میں ہم کون سی غلطی کرتی ہیں پیاری، آئیے گا، کچھ میری بہنیں کہتی ہیں کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو اپنے دونوں پیر نکال دیتے ہیں، اور کچھ میری بہنیں کہتی ہیں کہ نہیں، ایک پیر کو کھڑا رہنا ہے اور ایک پیر کو اپنے سانوں کے نیچے رکھنا ہے۔ تو پیاری آئیے گا، عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں پیروں کے بل بیٹھے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر نیچے جائیں، اور جب بیٹھے تو اپنے دونوں داہنا پیر بھی بائیں پیر بھی آپ کو دونوں بائیں طرف کو نکال دینا ہے، ایک آسن پر بیٹھنا ہے، یعنی کہ ایک کولے پر آپ کو بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھر سجدہ کرنا ہے، اور سجدہ اس طرح کرنا ہے کہ پورا آپ کا بدن، آپ کی جو رانیں ہیں آپ کے سینے سے مل جائیں، اور جو رانیں ہیں وہ تلیوں سے مل جائیں، اور تلیاں زمین سے مل جائیں، اور پنجوں کا انگوٹھا سیدھا 1 یا 2 انگلی آپ کی قبلے کی طرف الٹی ہو، مطلب پلٹی ہوئی ہو جسے سجدہ کرتے ہیں۔ تو پوری آپ اپنی یہ بائیں کونیے، پنجے، ہاتھوں کی انگلیاں سب تمام آپ سجدے میں جب جائیں تو پوری چپٹ کر جائیں۔ عورتوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ تمام سمٹ کر کے وہ سجدہ کریں، اور یاد رکھیں کہ پہلے آپ پیشانی رکھیں، پھر ناک کو اتنا جما کے رکھنا ہے کہ آپ کی جو ہڈی ہے ناک کی وہ جم جائے، ہڈی یعنی کہ آپ کو درد لگے کہ یہ میری چبھ رہی ہے زمین پر۔ پھر آپ پیشانی اٹھائیں پہلے، پھر ناک اٹھائیں۔ پیارے عزیزو، یہ طریقہ ہے سجدے کا، اور سجدے میں وہی تسبیح جو آپ کو یاد ہوگی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہنا، ہر جگہ پر آپ کو تکبیر کہنا، ہر جگہ پر آپ کو تکبیر نہیں بھولنی ہے، کیونکہ تکبیر کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ پھر آپ سجدہ کر کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، 1 رکعت آپ کی ہو گئی، پھر آپ بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھیں۔ ہر رکعت میں آپ کو الحمد شریف ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ الحمد شریف نماز میں پڑھنا فرض ہے، اور اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ پیاری عزیزو، اب آئیے گا، جب آپ کی آخری رکعت آ جائے، یعنی کہ آپ 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں فجر کی، تو آپ التحیات پڑھ لی ہیں، تو اس میں اگر آپ نے التحیات پڑھ لی پوری اور آپ کی انگلی اٹھانا آپ کو یاد نہ رہی، تو کیا آپ کی نماز ہوگی؟ بالکل ہوگی، لیکن آپ بھولے سے کر رہی ہیں تب۔ اور اگر آپ نے جان بوجھ کر انگلی شہادت کی نہیں اٹھائی، جب کلمہ آتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اس وقت اگر آپ نے اپنی انگلی کا خلقہ بنا کر کے نہ اٹھائی تو آپ نماز میں کمی کر رہی ہیں، کوتاہی کر رہی ہیں، جو بتایا گیا ہے اس سے پھر رہی ہیں، تو اب آپ غلطی کر رہی ہیں، بلکہ جان بوجھ کر کوئی غلطی کرنا معافی نہیں ہے، اب آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، اب آپ کی نماز ہو جائے گی۔ خیال رکھیں کہ یہ چیز بہت جاننے کی ضروری ہے۔ اب التحیات کی بات، آپ کو درود ابراہیمی پڑھنی ہے یا درود مسورہ کوئی بھی پڑھ لیں، اور اگر آپ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد کوئی سی بھی درود پڑھ لیں، کوئی سی بھی دعا پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ دعا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا ہے۔ پیارے عزیزو، اب آئیے گا، جو عورتیں نماز میں کھجاتی ہیں، یعنی ادھر کھجایا ادھر کھجایا یا ایسے کھجایا، تو اس میں کیا بتایا ہے؟ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اگر ایک بار کھجلی اتنی زور سے ہو رہی ہے کہ آپ کو چین نہیں پڑ رہی تو آپ بالکل 1 مرتبہ کھجا سکتے ہیں، لیکن آپ بار بار کھجا رہے ہیں تو آپ کا نماز میں کب دھیان ہے؟ کبھی آپ ادھر کھجا رہے ہیں، کبھی آپ ادھر کھجا رہے ہیں، آپ کا نماز میں دھیان نہیں کھجانے میں ہے۔ کھجانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 2 منٹ یا 3 منٹ اپنے رب کی طرف دھیان دیں نماز میں، یہ نہیں ہے کہ ہم کھجانے میں دھیان دیں، ہم مر تو نہیں سکتے نا، کھجائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو اتنی برداشت کر لیں اور اپنا تمام دھیان، کیونکہ مجھے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ حضرت علی جب نماز پڑھتے تو آپ کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، لوگ آپ کو حیرت سے دیکھتے اور فرماتے اے علی تم ایسا نماز پڑھتے کہ آپ کا جسم کانپنے لگتا اور چہرہ پیلا پڑ جاتا، تو آپ فرماتے اے لوگوں، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کس طرح کھڑا ہوں، اس لیے مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اور ایک اور آپ کی بات ہے، بہت مشہور ہے، کہ آپ کے ایک کانٹا لگ گیا اور لوگ نکال رہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی، تو آپ نے کہا میں 2 رکعت نفل نماز پڑھوں، آپ میرا کانٹا نکال لینا پیر کا۔ جب آپ نے نماز پڑھنے کے لیے رکوع کیا اور سجدہ کیا
कोई लोगों ने कांटा निकाल लिया और आपको पता भी नहीं चली। इसका मतलब ये हुआ कि आप इतने गुम हो जाते थे नमाज पढ़ने में कि आपको तकलीफ नहीं हुई। हालांकि अगर ऐसे देख रहे कांटा निकाल रहे तो उनको तकलीफ हो रही, तो हम लोगों को भी चाहिए कि जब भी कोई तकलीफ हो छोटी मोटी तो हमें नमाज में ध्यान देना चाहिए, ना कि खुजाएं इधर खुजाएं बाहर खुजाएं, चारों तरफ खुजाती। मेरी माँ बहनें ऐसे ना करें, क्योंकि ये मुकरूह है। आप अब नमाज की तौहीन कर रही हैं। नमाज का मतलब है तमाम फोकस अल्लाह की तरफ हो, जो हम पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से सुने और उस पर ध्यान रखें। प्यारी अज़ीज़ों, अब आइएगा, जो औरतें कहती है कि नमाज के आगे से गुजर जाएंगे तो हमारी नमाज टूट जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। फौका इकराम लिखते हैं कि नमाज के आगे से निकलने वाले पर गुनाह होता है और जो पढ़ रहा उस पर कोई गुनाह नहीं है। हाँ, जो नमाज पढ़ रहा उस पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जो निकल कर जा रहा उस पर गुनाह है। तो आप अपने आप को कोई भी ऐसी चीज रख लें जो आपका आगा ना कटे, कोई आगे से ना निकले। ये बात आपकी समझ आ गई। अब आइएगा प्यारी अज़ीज़ों, कितना सच्चाई है कि आप अगर बिरा ना पहनेंगी तो नमाज नहीं होगी। देखें, अगर आप बिरा पहन रही हैं तब भी आपकी नमाज होगी, नहीं पहन रही हैं तब भी आपकी नमाज होगी, क्योंकि बिरा पहनना एक औरत के लिए, लड़की के लिए अगर भारी भरकम है, मोटी ताजी है, तो उसके लिए एक बहुत ज्यादा सेफ्टी है। इससे इंसान का जिस्म एक बंधा रहता है और उससे एकदम उसका जिस्म उछलता नहीं है, जैसे वो चलती हैं आजकल लड़कियां कूद कूद के, तो उससे वो अच्छी तरीके से उससे सेफ्टी होती है, उसकी सेफ्टी है बहुत ज्यादा। तो बिरा आपने पहनी है तब भी आपकी नमाज होगी, नहीं पहनी है तब भी आपकी नमाज होगी। सिर्फ इतना समझ लें कि सर से पैर तक तमाम जिस्म का ढकना है, सिवाय चेहरे के, हथेलियों के और पैरों के तलवे के। और इतना बारीक दुपट्टा ना हो आपके सर पे कि आपके बालों की काली स्याही नजर आए। बाकी कोई नहीं, अपने क्या पहना है अंदर ना पहना, आपकी शलवार में रुमाली है या नहीं है, नहीं, सिर्फ इतना जानना है कि तमाम बदन आपका ढक रहा है, चादर से ढक रहा हो, बुरके से ढक रहा हो, कपड़े से ढक रहा हो। एक 4 अंगल भी अगर आपका बदन खुला रह गया तो आपकी नमाज नहीं होगी। आपकी कलाई 4 अंगल खुली रह गई तो आपकी नमाज बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इतनी देर खुला रह गया, कहीं से सत्र हट गया, आपका कपड़ा हट गया और आपने 3 मरतबा सुभान अल्लाह कह दिया, तो अब आपकी नमाज टूट गई। इसलिए ख्याल रहे कि अगर बालों की स्याही आपके दुपट्टे से नजर आ रही है तब भी आपकी नमाज नहीं होगी। तमाम बदन का छुपाना है, सिवाय चेहरे के, हथेलियों के और आपके पैरों के तलवे के। सब आप तमाम बदन को आप छुपा लें। ये है नमाज के लिए सत्र। सत्र औरत का जो सत्र है इतना ढाक ले वो अपने आप को, तो उसकी नमाज हो जाएगी। प्यारी अज़ीज़ों, अब आइएगा, जो मेरी बहनें कहती है कि अंडरवियर पहनना चाहिए, उन्हें अंडरवियर पहनना चाहिए। हाँ, बिल्कुल पहनना चाहिए, क्योंकि जवानी की आलम में 16, 17, 18, 19 साल, 20 साल या 25 साल जवान होती हैं लड़कियां, तो उन्हें हर टाइम एक पानी सा आता है, लिकोरिया जिसे कहते हैं, पानी आता रहता है। तो उनके लिए उन्हें चाहिए कि वो अंडरवियर पहने, तो उसमें ही उनका पानी रखा रहेगा, तो उससे और कपड़े नापाक न होंगे। जैसे कि वो गंदी हुई फौरन अंडरवियर निकाल दें और दूसरी पहन लें, 2 दिन में, 1 दिन में, तो रोज नहा लें। तो अगर वो आप पहने कर उसे भी नमाज पढ़ी तब भी आपकी नमाज में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि आपके कपड़े पाक रहेंगे। और जो अंडरवियर पहन रही हैं आप, उसी पे ही वो आपका जो पानी निकलता है बार बार औरतों को, लड़कियों को, तो उससे वो और साफ और सुथरी रहेंगी। प्यारी अज़ीज़ों, समझ आ गया होगा आपको कि कोई भी कमी नहीं। प्यारी अज़ीज़ों, समझ आ गया होगा आपको कि नमाज में आपने बिरा पहनी है या नहीं पहनी है, अंडरवियर पहनी है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हदीस में, कोई कुरान में, कोई फ़क़ह इकराम में नहीं लिखा है। हाँ, सिर्फ इतना है कि इससे सेफ्टी है, अगर पहनेंगे तो भी सवाब है, ना पहनेंगे तो कोई अजाब नहीं है, ना ही इससे सवाब है। सिर्फ सत्र औरत इतना है कि औरत तमाम अपने आप को ढाक ले, यही नमाज की शर्त है। प्यारी अज़ीज़ों, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया है, तो मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिए। अगर बताने, प्यारी अज़ीज़ों, ये तमाम बातें आपको समझ आ गई हूँ तो मुझे बताने में कोई गलती हुई तो मुझे अपनी दुआ में, प्यारी अज़ीज़ों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम वीडियो समझ आ गए, तो इसे आगे भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।